السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تاریخ راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 30۔ وقار صاحب کا فون ہے۔ کتنے دن ہوئے ایمن نے فون ریسیو کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ طارق نے جانے کے بعد سے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ یہاں سے سارے تعلق توڑ کر گیا ہے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ نوکروں کو دو مہینے کی تنخواہ دے کر جانا، گھر میں وافر مقدار میں راشن چھوڑ جانا، یہ سب ثابت کرتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے یہاں سے گیا ہے۔ اب محض عمل درآمد باقی تھا۔ اسے تو یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے اور اب اس کو وہاں بلوانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر تھی، شاید کبھی پوسٹ مین اس کے نام کی رجسٹری لے آئے۔ اس رجسٹری میں کیا ہوگا، سوچ کر ہی ایمن کی سانس گھٹنے لگتی تھی۔ بی بی، وقار صاحب کا فون ہے۔ کچھ دنوں بعد سکرا کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ اس روز سے ایمان کچھ خوف سے موبائل کو دیکھا۔ طارق نے اپنا فیصلہ ڈیڈی کو سنایا ہے کیا؟ قدرے بےزداری سے موبائل سامنے میز پر رکھا اور پھر چلی گئی تھی۔ موبائل بند ہو کر دوبارہ سے بجنے لگا تھا۔ جی ڈیڈی، اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ تبھی وہ چونک کر پوچھنے لگے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے ایمی؟ وہ بالکل بے خبر تھے کہ ایمن کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج کروا رہی ہے۔ میں نے ایک دو بار پہلے بھی فون کیا، وہ مہینے میں ایک دو بار فون کر لیتے۔ جی بیٹا، یہ ضد چھوڑ دو۔ اب کیسی ضد؟ وہ سب ہتھیار پھینک چکی تھی۔ یہ تنہائی تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے، اب آ جاؤ۔ میں نے طارق سے بھی کہا ہے، اب تمہیں لے آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایمن نے نہ جانے کس امید کا دامن تھام کر دریافت کیا۔ چپ ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ایمی، تم دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے وہ بات پوچھ ہی لی تھی۔ کیوں؟ وہ آج سے پہلے کبھی اتنا الجھا ہوا نہ تھا، اب تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ وہ وہاں اکیلا ہے؟ ایمن نے اپنے شبے کی تصدیق چاہی۔ ہاں، تمہارے بغیر بہت اکیلا ہے بیٹے۔ انہوں نے بات کو دوسرے انداز میں لیا تھا۔ گھر میاں بیوی سے ہی بنتا ہے، اب ختم کرو یہ بیکار کی ضد۔ وہ وہاں پاکستان نہیں آ سکتا تو تم یہاں آ جاؤ۔ پہلے اس سے پوچھ لیں، وہ وہاں مجھے بلانا بھی چاہتا ہے۔ ایمن نے آہستگی سے کہا۔ ارے وہ تو کب سے… میں اب کی بات کر رہی ہوں ڈیڈی، ایمن نے مدھم لہجے میں کہہ کر خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ پھر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ حمید وہاں نہیں تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اکثر ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتا۔ گھر کے نوکروں کو اب ایمن کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ آج اسے ڈاکٹر شہروز کے پاس جانا تھا۔ وہ ڈیر بن کر بیٹھی رہی تھی۔ کیوں جاؤں؟ کیا فائدہ؟ اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد بابر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اول تو وہ اسے خود کلینک لے کر جاتا تھا اور اگر نہ لے جا پاتا تو تصدیق ضرور کرتا کہ وہ چلی گئی ہے یا نہیں۔ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، خود اپنی بھی نہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، ایمن ہنس دی۔ یہ فضول سی ہنسی مت ہنسا کرو۔ بابر ناراض ہوا۔ اسی کو غنیمت جانیے، تم واقعی بے حس ہو۔ ٹھیک کہا، میں نے ساری زندگی کسی کی پرواہ نہیں کی، اب کرنا چاہتی ہوں تو کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اب اٹھو تو میں چھوڑ آؤں۔ کیوں وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میں اتنی اہم نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں، بابر نے تحمل سے کہا۔ میرے باپ کے احسانوں کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ ایمی، بابر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ تم اذیت پسند بھی ہو۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھوں میں بکھرے بال سمیٹے۔ چلیں، آپ کی خاطر ہی صحیح۔ وہ لب بھینچ کر پلٹ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکٹر شہروز رضا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بات تو بتائیں، ایک ایسے شخص کا علاج کریں گے کہ جسے خود ہی اپنی غلطیوں کا ادراک اچھی طرح پتا ہو کہ ساری زندگی اس نے اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں کیا کھویا کیا پایا؟ ڈاکٹر شہروز رضا نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ یہاں سے… انہوں نے کنپٹی پر انگلی رکھی۔ سب کچھ باہر آ جائے تو بہت سے منظر واضح ہو جائیں گے۔ دھن چھٹ جائے گی تبھی تو کچھ فیصلہ کر پاؤ گی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب کچھ تو کر لیا، اب زندگی میں کیا باقی ہے؟ زندگی تو باقی ہے، پھر سب کچھ بھی باقی ہے، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا تو وہ بغیر پھل کے جھپکائے انہیں دیکھے گئی۔ کچن کی طرف توجہ دی تو دھیان بہت سے دیگر معاملات کی طرف بھی جانے لگا۔ گھر کے خالی برتن، ان کی ناگفتہ بہ حالت، جو چیزیں استعمال میں تھیں ان کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ ان چند ماہ میں وہ در و دیوار کی رنگت بدلنے لگے تھے۔ کس قدر نادان ہوں میں، جو چیز اپنی ہے اس کا بھی خیال نہ کیا۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ مومو اور جوجو کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس گھر کے ماحول سے کس قدر رشک کرتی تھی۔ پچھلے کمروں میں سغرا کے بچوں کا سامان اور بستر تک بکھرے ہوئے تھے۔
یہ کیا ہے؟ اس نے تیکھی نگاہوں سے زہرا کو دیکھا جس نے اسے اس طرف آنے سے کئی بار روکنا چاہا تھا۔ ادھر تو دھول مٹی جمی ہے، میں صفائی کر دوں گی، تو دیکھ لینا، کب سے وہ کمرے یوں ہی بند پڑے ہیں۔ ایمن کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ سارے گھر کا دورہ کرنے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے سے سکرا کا بیٹا کچھ سامان اٹھائے عجلت میں باہر نکلا۔ ایمن کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر بگٹک دوسری سمت بھاگ گیا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر ایمن کو ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر سکرا کی جان میں جان آئی۔ ایمن سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ اس بچے، اس نے شرمندگی کے ساتھ پہلی بار کچھ کہنے کی جسارت کی۔ ایمن نے بات کاٹ دی اور بولی، مجھے سارے کمرے صاف چاہیے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، صبح رجو کو بھی تو بلواؤں گی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں آؤ۔ ساتھ لگ کر صفائی کرنے لگی۔ اس کے جہیز کا سامان بہت قیمتی اور خوبصورت تھا، مگر بے توجہی کا شکار تھا۔ اس نے پردے اتروا کر دھلوائے اور پھر در و دیوار جھاڑے، فرنیچر کی ترتیب بدلی، قالین کو اچھی طرح سے صاف کروایا۔ ڈرائنگ روم جگر جگر کرنے لگا۔ اس کے بعد بیڈ روم کی باری تھی۔ اس کے جہیز کی کتنی بیڈ شیٹس پیک پڑی تھیں۔ نہ ملازمہ کو کہا، جو ایک دو باہر تھی انہی کو بدل دیتی تھی۔ الماری کے اندر سفید نیٹ کے پردے بھی موجود تھے جو غالباً شادی سے قبل طارق نے سلوائے تھے۔ اس نے جہیز کے کلاک، ڈیکوریشن پیس، جو اپنے جہیز کا سامان پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی، تجسس بڑھا تو باقی چیزیں بھی کھول کر دیکھنے لگی۔ ہر ایک چیز قابل ستائش تھی۔ لگتا ہے تمہاری ماں نے بڑے ارمانوں سے خریدا ہے یہ سب۔ پیسہ لگا نظر بھی آتا ہے، چیز خریدنے کا سلیقہ بھی ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو روپیہ پیسہ پانی کی طرح رولتے ہیں۔ وقار الحسن چھوڑ دیتے اگر میں النساء کسی چیز میں کمی کرتی۔ نیلی بیڈ شیٹ اور پھر نیٹ کے پردوں کے ساتھ بیڈ روم روشن روشن اور ٹھنڈا تاثر دینے لگا تھا۔ انہی کاموں میں دوپہر ہونے کو آئی۔ خود ایمن کا مارے تھکن کے برا حال تھا کہ بہت عرصے کے بعد اس نے کام کیا تھا۔ سغرا بی بی، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کھانا بننے میں تو بہت وقت لگے گا، کچھ اور لا دوں؟ دونوں باتیں کرتی کچن میں آ گئی تھیں۔ چند دن قبل ہی وہ بدل چکی تھی۔ ایمن نے فریزر کھول کر جائزہ لیا۔ یہ سالن گرم کرو اور روٹیاں بنا لو، یوں ہی بڑے ہیں۔ سغرا، بہت رزق ضائع کرتی ہو تم، نہ آج کچھ بنے گا اور نہ ہی کل، پہلے یہ سب کچھ ختم ہوگا پھر ہی۔ لہجے میں سختی تھی، کہتی ہوئی وہ نہانے چلی گئی تھی۔ سغرا ایک طویل سانس لے کر فریزر سے سالن نکالنے لگی۔ لگتا ہے برا دن آنے ہی والے ہیں۔ بہت دیر نہانے سے ساری تھکن دور ہو گئی۔ لمبے بال تولیے سے خشک کرتی قد آدم آئینے کے سامنے آ گئی تھی۔ تولیہ ایک طرف رکھتے انگلیوں سے بال سلجھانے لگی، پھر ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ یہ جو کچھ تم کچھ دنوں سے کر رہی ہو کیا ہے؟ آئینے میں اس کا عکس پوچھ رہا تھا۔ طارق کی محبت یا تمہاری شکست؟ سوال چپتا ہوا مگر قابل غور تھا۔ ایمن نے پلکیں جھکا لی۔ میری شکست؟ شکست ہی تسلیم کرنا تھی تو پہلے ہی کر لیتی، اتنے کھڑاک کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نظریں اٹھا کر آئینے کو دیکھا۔ ان سب سے کیسے دستبردار ہو جاؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ احساس شکست محبت سے دستبرداری کا اعلان ہے، سمجھتی ہو؟ اوف، یہ کون تھا جو اسے گنجلک سوچوں میں الجھا رہا تھا؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ وہ محبت جو میرے ارمانوں کے مرکز پر رسوائی کے پھول چڑھاتی۔ میں نے جہاں تک ہو سکا محبت کے تقاضے نبھائے ہیں۔ لڑی، ڈٹ گئی، جان دینے کی کوشش کی، اس کے باوجود مجھے کیا ملا؟ خالی ہاتھ ہوں، تہی داماں ہوں۔ لڑوں تو کس لیے؟ اس کے لیے جو کہیں بھی نہیں۔ میں نے سرنڈر کر لیا، ہار مان لی۔ ارے خدا کے لیے مجھے جینے دو، میں خوش نہیں رہ سکتی، مگر مجھے کھل کر جی لینے دو۔ کیا ہوا بی بی؟ سغرا گھبرا کر اندر چلی آئی تو بری طرح چونکی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ بغیر دستک کے اندر چلی آؤ؟ خجالت مٹانے کو وہ سغرا پر ہی برس پڑی تھی۔ میں تو کھانے کا… یہیں لے آؤ۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا مشغلہ ترک کر کے برش اٹھا لیا تھا۔ اس لڑکی کا دماغ تو منٹ بھر میں پھر جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نکل گئی تھی، جبکہ ایمن خود کو سنجش کرنے لگی۔ بہت تماشا بن چکی ایمن، اب خود کو سنبھالو۔ سغرا تھوڑی دیر میں کھانا لے آئی، چپ چاپ سرو کرنے لگی۔ بجلی کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں سرایت کر گیا تھا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی گواہ صرف سغرا ہے۔ اگر جو یہ سب طارق کو بتا دے تو… رکو سغرا، اس نے بے اختیار پکارا تھا تو وہ رک گئی کہ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ۔ سغرا کچھ حیران ہوتی پھر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں۔ اور بچوں نے؟ کھا لیا۔ بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتی ہو؟ ایمن نے سالن پلیٹ میں نکالا۔ ارے خرچہ کون کرے، حمید تو نہیں مانتا۔ بالکل ہی ان پڑھ رکھو گی کیا انہیں؟ سرکاری اسکولوں میں خرچہ کون سا ہوتا ہے، کتابیں تک تو مفت ملتی ہیں۔
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी तो नहीं होती। सुगरा हंसती थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, शौक हो तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। छोटे को तो बहुत शौक है। अच्छा तो फिर भेज दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। एमन ने कहा तो सुगरा खुश हो गई। कौन माँ चाहती है कि उसके बच्चे अनपढ़ रहें, और किसी के घर काम ही क्यों ना करती हो। सुगरा को मुतमईन होता देख वो खुद भी मुतमईन हो गई। खाने के बाद जब सोई तो शाम की खबर ही हुई थी। थकन भी तो रोज से ज्यादा थी। मेहरनिसा ने बेहद तशवीश के साथ किचन की तरफ देखा, जहां से मोमल के गुनगुनाने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो बेचैन होकर किचन में आ गई। मोमल बर्तन धो रही थी, मगन सी, गुनगुनाती, मुस्कुराती, दुपट्टा निदारत। फिटिंग वाली कमीज जिसमें नौमरी अलर्ट जवानी का बांकपन और अनाया मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो रही थी। मेहरनिसा ने लड़कियों के कभी फिटिंग वाले कपड़े नहीं सिलवाए थे। ढीली ढाली कमीज। तुमने कमीज में सिलाई लगाई है? मेहरनिसा की आवाज़ में वो बौखलाई थी, फिर रुख फेर लिया था। नहीं तो, ये पिछले साल का सूट है, शायद मैं मोटी हो रही हूँ। कमीज में सांचे में ढली नाजुक सी कमर वाज़ेह हो रही थी। दुपट्टा कहाँ पर है? बेशर्मों की तरह खड़ी हो, अगर कोई आ जाए तो? मेहरनिसा को मजीद ताव आया। किचन में कौन आता है? उतार कर रख दिया था, फिसल रहा था। मोमो ने झुंझुलाकर गिलास पटका। कुछ ज़्यादा ही फिसलने लगा है, संभाल नहीं सकती? भाई घर पर ही है। नल बंद किया और फिर बाहर निकल गई थी। दफा हो रही हो? हाँ, लेने जा रही हूँ, मोमो से छोकर बोली। मेहरनिसा को उसके लहजे पर गुस्सा आ गया था। एहसान करना है ना, भले सब उतार दो, बेहया लड़की। आपको तो डांटने का मौका मिलना चाहिए। मौका क्या, बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती हैं। वो कहकर रुकी नहीं थी। जुबान खींच लूंगी, माँ को पागल समझती है। दूसरी यमन है ये, दूसरी यमन बनकर दिखाऊंगी। मोमो ने जाते जाते ये जुमला सुना था, फिर अपने कमरे में घुस गई थी। जो अपनी स्टडी में मसरूफ थी, वो धप से पलंग पर गिरी। क्या हो गया? जोजो ने पेन रखकर हौले हौले अपने कंधे दबाए थे। खुद तो जान छुड़ाकर बैठ गई हो, मेडिसिन पढ़ रही हो, यहाँ काम भी करो और गालियाँ भी सुनो। उसने गुस्से से तकिया उठाकर गोद में रखा। जो हंसती। मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? तुम भी ले लेती ना मेडिकल में एडमिशन। मेरे साथ तब भी यही होता। कई मर्तबा कहा है, उन्हें जवाब मत दिया करो। अब लेट क्यों गई हो? रात को चौकीदारी भी तो मुझसे करवानी है। 10 बज रहे हैं, अपनी चीज़ें समेट कर जाओ। थोड़ा तुम भी पढ़ लो। जो ने अपनी चीज़ें समेटना शुरू की, फिर पूछा, चाय पियोगी? नहीं, सोना है। मोमो लेट गई। जो के यहाँ से जाने का वक्त उसने सब्र से गुजारा था। घर की दीगर लाइट्स ऑफ होने लगी जब उसे यकीन हो गया कि सब सोने के लिए जा चुके हैं। मोबाइल निकाल कर ऑन किया। बत्ती वो पहले ही बुझा चुकी थी। वहाँ बहुत से रोमांटिक SMS उसके मुंतज़िर थे, जिन्हें पढ़ते हुए उसकी दैनी रो बिखरने लगी थी। ठीक 15 मिनट बाद बेल आने लगी। उसने यस दबा दिया था। यार, बहुत इंतज़ार करवाती हो। मोमो कुछ ना बोली, बस धीरे से हंसती थी। मोमो, यूँ मत हंसा करो। मन करता है इस ढकी छुपी हंसी के सारे भेद जान लूँ। वही अल्फाज, वही लहजा, वही लहजे की गंभीरता, जिस पर हवा की बेटी हमेशा से अपनी कवारी वफाएं लुटाती रही है, बगैर इसके कि ये महकते लफ्ज़ राहों में फूल बिछा रहे हैं या फिर कांटे। मोमो सुर्ख सी हो गई थी। अभी झिझक ना रखती, बरमिला जवाब ज़रूर देती। जो नाइन मेरी जगह होती तो क्या कहती? तो वो अच्छे छोकरी कान कुतरती है। वो सोचने लगी। जब चुप क्यों हो? तुम्हें सुन रही, लेकिन मैं तो खुद चुप हूँ। तो क्या फरिश्ते बोल रहे हैं? मोमो ने बर्जिस्ता कहा, फिर दोनों हंस दिए। कुछ देर हल्की सी खामोशी माबैन हायल रही थी। तुम्हारी सहेली कैसी है? कौन? नाइन? अच्छी है। अच्छी नहीं है? क्या मतलब? वो बुरी तरह से चौंकी। उस जैसी बेबाक लड़की को तुम्हारी सहेली नहीं होना चाहिए। याद रखो, उसी की बेबाकी की वजह से आज तुमसे बात कर रही हूँ। मोमो ने जताया। उसे नाइन के बारे में तबसरा अच्छा नहीं लगा था। कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। प्लीज़, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मोमो ने एहतजाज किया। तुम्हें बुरा लगा? सॉरी। दरअसल तुम इतनी मासूम, इतनी अनछुई सी हो कि तुम्हारे साथ उसका साथ ही कांटे का तस्वर लगता है। पता है मोमो, लड़की की सारी खूबसूरती उसकी मासूमियत में है। पहले कभी तुमने किसी और लड़के से यूं रात गए घर वालों से छुपकर बातें की हैं? नहीं। इससे बढ़कर खुश नसीबी क्या होगी कि जो लड़की उससे मोहब्बत करती है, उसके जहन और दिल पर सवार है। उसके जहन में किसी और का साया तक नहीं। वो इतरा कर बोला था।
کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی؟ مما مسکراہٹ دبا کر پوچھنے لگی۔ تو کیا آدھی رات کو مجھ سے فلرٹ کر رہی ہو اپنی بیسٹ فرینڈ کی طرح؟ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے غصے سے موبائل ہی آف کر دیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ شرم تو آئی نہیں مجھے فلرٹ کہتے ہوئے۔ اس نے موبائل تکیے کے نیچے دبا دیا تھا۔ اب ترستے رہو بات کرنے کے لیے، تمہارا واسطہ مومل سے پڑا ہے۔ سودے سلف کے لیے لسٹ ہمیشہ سکرا اور رجو ہی بناتی تھی۔ حمید جا کر سب سامان لے آتا۔ اس بار بابر نے اسے جو رقم دی تھی، ایمن خود تیار ہو گئی، حالانکہ اسے ایسے سامان کی خریداری کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے فرد سے کام لے لیا تھا۔ میں نے بہت مہینوں سے گھر نوکروں پر چھوڑ رکھا ہے، ہر چیز کی بربادی ہو رہی ہے۔ اب آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ کیوں نہیں؟ ویسے سچ پوچھو تو سارا سامان ان کے پاپا ہی لا کر رکھتے ہیں، لیکن آج یہ تجربہ بھی صحیح۔ پہلے سامان کی لسٹ بنا لیں۔ فرحت تم ضرور ساتھ جاؤ۔ شوہر گھر سے باہر ہو تو گھر بار کی دیکھ بھال عورت کا فرض بن جاتی ہے۔ دیکھ بھال کر خرچ کرو گی تو کسی چیز کا زیاں بھی نہ ہوگا۔ سارا پیسہ ایک ساتھ خرچ کرنا، ہر مہینے کی بجٹ بھی بنایا کرو۔ بہتر ہے تھوڑی رقم بینک میں ہی چھوڑ دو، بیرون ملک کے 100 مسائل۔ کبھی تمہارا شوہر نہ بھجوا سکے تو یہ رقم ہنگامی صورتحال میں تمہارے کام آئے گی۔ بھرت کی ساس نے شفقت اور ہمدردی سے سمجھایا۔ اس مہنگائی کے دور میں بچت کہاں، ضروریات پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے، مہینے کے آخر تک تو سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر طارق کی ڈانٹ کے سب کچھ اڑا دیتی ہوں۔ حالانکہ شادی کے بعد سے اب تک کچھ خاص کپڑے وغیرہ بھی نہیں بنوائے۔ ایمن نے سابقہ تجربات کی روشنی میں کہا۔ تمہارا میاں کتنی رقم بھجواتا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ انہیں ایمن پر بڑا ترس آتا تھا۔ اکثر سوچتی کہ بیچاری بچی اکیلے زندگی برت رہی ہے، ابھی اتنی عمر اور تجربہ بھی نہیں۔ اس نے رقم بتائی تو ساس بہو کی نظریں آپس میں ملیں، دونوں میں معنی خیز سا تاثر تھا۔ نوکروں کے ہاتھ میں دینے اور اپنے ہاتھ سے برتنے میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ کچھ بھی منگوانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ جاؤ فرد، تیمور اور سکندر کو میں سنبھال لوں گی۔ وہ دونوں کو ساتھ لے گئی تھی۔ گھر کا سارا سودا گوشت، مچھلی، انڈے، قیمہ، مرچ، مسالے، چھوٹی الائچی سے لے کر ہر چیز تک فرد کو گھرداری کا اچھا خاصا تجربہ تھا۔ اس کے باوجود ایمن کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس کے پاس رقم بچ گئی تھی۔ سامان تو 15 دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔ سغرا نے کسیا کر کہا۔ اچھا، تم لوگوں کے گھر بارات اتری ہے؟ فرد نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ کرٹن وغیرہ خرید لیں؟ پیسے دیکھ کر ایمن کا دل خواہ مخواہ ہی مزید خریداری کے لیے بولا۔ اگر ضرورت ہے تب خریدو ورنہ رہنے دو۔ فرد نے کہا تو وہ سوچنے لگی۔ نہیں، ضرورت تو نہیں ہے، تب رہنے دو۔ اب پیزا کھلاؤ، کولڈ ڈرنک پلاؤ، گھر میں شیطانوں نے دھمال ڈال دیا ہوگا۔ اسے گھر میں بچوں کی فکر ہونے لگی۔ کھا پی کر فارغ ہوئے تو فرد اس کے ساتھ ہی گھر آ گئی۔ ضرورت کا سامان باہر رکھوا کر باقی سارا کچھ اسٹور میں رکھ کر تالا لگوا دیا تھا۔ اپنے ہاتھ سے سامان نکال کر دیا کرو، اعتبار کے نوکر ہیں۔ ایمن کو عجیب سا لگا۔ یہ مہینہ گزرا تب پتہ چلے گا کتنے اعتبار کے ہیں۔ نوکروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی آنکھیں ہی بند کر لی جائیں۔ انہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ، اچھا پہناؤ، لیکن گھر کے معاملات کی نگرانی خود کرو۔ فرد نے جاتے جاتے نصیحت کی تھی جو ایمن کے دل کو لگی۔ خود وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ بہت سے ڈھکے چھپے معاملات سامنے آ رہے تھے۔ ان پر بھی توجہ دو یار، کیسا جھاڑ جھنکار سا ہوا ہے۔ وہ فرد کو رخصت کرنے باہر آئی تو اس نے ایمن کی توجہ لان میں اگی خود رو جھاڑیوں کی طرف دلائی تھی۔ فوارہ بند تھا اور اس میں کائی جم رہی تھی۔ صرف طارق کی موجودگی میں چلتا کہ وہ ایسی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ یہ ساتھ والوں کا مالی کبھی کبھار آ کر دیکھ جاتا ہے۔ اب تو بہت ہفتوں سے اس نے بھی چکر نہیں لگایا۔ آپ اپنے مالی سے کہہ دیں، وقت نکال کر آ جائے کرے، میں مناسب پے کر دوں گی۔ اس نے خود بھی نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ ہاں، اپنے بیٹے کے ساتھ آ جائے گا۔ دونوں اس موسم کے پھولوں، ان کی پنیری اور پھر پودوں کے بارے میں بات کرتی گیٹ تک آئی تھی، جہاں ایمن نے اسے خداحافظ کہا، پھر حمید کو گیٹ بند کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ گیٹ سے باہر نہیں نکلی، مگر ذیلی دروازہ کھلنے پر سڑک کے دوسری طرف درختوں کی چھایا میں اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سیاہ نیٹ اور سفید لائنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر نیلی پی کیپ تھی۔
اس نے گیٹ بند ہونے تک بغیر پلکے جھپکائے سارا منظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگے تھے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ وہاں محبت چھپی تھی یا نفرت۔ گیٹ بند ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلتا سڑک کے اس پار آیا تھا۔ حمید اسے دیکھ کر الرٹ ہو گیا۔ صاحب ہیں؟ کون صاحب؟ طارق صاحب؟ وہ تو باہر ہوتے ہیں۔ نہیں، جو یہاں رہتے ہیں وہ۔ او بابا، ادھر کوئی صاحب نہیں رہتا، صرف بیگم صاحبہ اکیلی رہتی ہیں۔ حمید نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ بیگم صاحبہ اکیلی رہتی ہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر ایک نظر گھر پر ڈال کر پلٹ گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سر پھرا تھا۔ حمید نے کرسی اندر کر کے گیٹ بند کر دیا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اتنی مصروف ہو گئی ہو کہ پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ زین بھی پوچھ رہا تھا کہ ممانی تو بھول ہی گئی ہیں۔ سدرا نے شکوہ کیا تھا۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، تمہیں کہاں یاد رکھے گی؟ پھر اس کے بچے کو گود میں لے کر گدگدانے لگی تھی۔ صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ شکایتیں کر سکیں۔ وہ گھر کے معاملات میں کچھ اس طرح انوالو ہوئی کہ بہت عرصے سدرا کی طرف چکر بھی نہ لگا سکی تھی، لیکن کب تک؟ لان سرسبز ہونے لگا تھا۔ گھر کے معاملات اپنے ہاتھ میں آئے تو اندازہ ہوا کہ وہ بے خبری میں کتنا نقصان کروا بیٹھی ہے۔ سودا وہ ایک بار لے آئی تو چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی سامان 1.5 ماہ تک چلا تھا۔ اس نے تو کبھی بجلی کا بل ادا کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ جس نے جتنا کہہ دیا اس نے اتنے پیسے تھما دیے۔ اس نے تو کسی سے کچھ نہ کہا تھا، بس حالات پر نظر رکھنے لگی۔ طارق کے بھجوائے پیسوں میں سے اچھی خاصی رقم بچنے لگی۔ تب احساس ہوا کہ دوسری بار پیسے منگوانے پر کیوں اتنا حیران ہوتا تھا۔ اب وہی طارق حیران تھا کہ ایمن دوسری بار بھی کچھ نہ منگوا رہی تھی۔ طارق کب آ رہا ہے؟ اسے چائے دینے کے بعد سدرا نے سوال کیا۔ میں نے پوچھا نہیں۔ کیک پیس اس کی پلیٹ میں ڈالتے سدرا نے پوچھا تھا۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ ان شوہروں کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ اس بار تو بہت مہینوں سے آیا بھی نہیں۔ ایمن ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، طارق نہیں آیا تھا۔ ایمن جانتی تھی کہ وہ اس کے گزشتہ رویے کا بدلہ لے رہا تھا۔ اب میں اس کے پاؤں تو پکڑنے سے رہی، نہیں آتا تو نہ آئے۔ ایمن نے دل میں سوچا، مگر یہ سوچ تنفر سے نہیں، یا پھر یاسیس میں ڈھلی تھی۔ طارق کا یہ رویہ اسے بہت ڈسٹرب کرنے لگا تھا۔ اس وقت وہ ایمن کو اس دنیا میں اپنا واحد سہارا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر وہ خود کو گھر میں مصروف نہ کر لیتی۔ وہ قصدن ہنسی۔ اچھا، تو ہر وقت مجھے سمجھایا کرتی تھی، اب طارق کو لتاڑنے لگی۔ جس کی غلطی ہوگی اس کو ہی کہوں گی، ہم تو صرف صاحب کو بندے ہیں۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ شہزادے کو لے کر میرے گھر کب آ رہی ہیں؟ ایمن نے بات بدلی۔ جب تم بلاؤ۔ سدرا بڑے سے دوپٹے کی آڑ میں بچے کو فیڈ کروانے لگی تھی۔ آپ کو دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ جب چاہیں آ جائیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ ایسے نہیں، مسٹر اینڈ مسز کو میں خود انوائٹ کر لوں گی۔ ایمن نے اصرار کیا تو وہ ہنستی تھی۔ جانتی تھی کہ ایمن کے دل میں جب سمائے گا وہی کرے گی۔ آج کل اس کا موڈ اچھا تھا۔ وجہ کے بارے میں کریز سی تھی، لیکن اس نے ابھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ اچھی بیوی بننے کی پریکٹس کر رہی ہوں، ایمن نے برجستہ کہا تو سدرا بے اختیار ہنستی تھی۔ اچھی بیوی تم ہو نہیں کیا؟ ابھی تو نہیں۔ اچھی بات ہے، زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ میری تو دعا ہے کہ خدا تم لوگوں کو جلد اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وہی وقت جو نہیں گزرتا تھا اب دوڑتا ہے، اب یہ ہے۔ اس نے جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی چومی۔ لگتا ہے اس سے پہلے زندگی تو بیکار ہی کٹی۔ ایمن اپنی جگہ چپ سی رہ گئی تھی۔ سدرا اپنی دھن میں کہہ رہی تھی، اس کی کلکاریاں، اس کا لمس، اس کی آواز، یہ سب اس قدر انوکھا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھ پیر وہ چوم رہی تھی۔ بچہ کھلکھلانے لگا۔ ایمن سدرا کے چہرے پر پھیلے الوہی رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کس قدر خوبصورت منظر تھا، ماں اور بچہ، زندگی اور خوشی۔ ایمن کی خاموشی محسوس کر کے سدرا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایمن نے بدقت نفی میں گردن ہلائی، پھر چائے کا آدھا کپ واپس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں۔ ارے ابھی سے؟ وہ سدرا کے روکنے پر بھی نہ رکی۔ پتہ نہیں، کبھی کبھی ایمن کو کیا ہو جاتا ہے، اچھی بھلی بیٹھے بیٹھے سے بے چین ہو جاتی ہے۔ شاید محسوس کرتی ہے اکیلی بھی تو ہے۔ خیر اللہ مہربان ہوگا، ابھی تو کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اور اپنے گھر کا سناٹا تو پھر ایمن نے یاسیس سے سوچا، تمہیں کیا بتاؤں سدرا، اللہ مجھ پر بھی مہربان ہوا تھا، مگر میں نے اس خوشی کا گلا اپنے ہاتھوں سے ہی گھونٹ دیا۔ کچھ بھی تھا لیکن ایمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس بار طارق کا فون آیا تو اس نے دعوت کا ذکر کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے، پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ یہی سمجھا۔ نہیں ہے میرے پاس، سامان بھی گھر میں موجود ہے،
دعوت کا انتظام آرام سے ہو جائے گا، سادگی سے جواب دیا۔ طارق چپ سا ہو گیا، پھر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کیوں اتنی کفایت شعاری؟ میں تو پریشان ہونے لگا ہوں۔ بے فکر رہیں، آپ کے مہمانوں کو دال سبزی نہیں کھلاؤں گی۔ ایمن نے بات پلٹی۔ میرے نہیں تمہارے، طارق نے تصحیح کی۔ دعوت تم کر رہی ہو، آپ کے پیسوں سے کر رہی ہوں۔ میرے اور تمہارے پیسے الگ ہیں۔ اگر میں نے صرف اپنے پیسے سمجھتا تو تم سے حساب طلب کرتا۔ میں نے تم سے کبھی 1 روپے کی بابت بھی دریافت نہیں کیا۔ شکریہ اس مہربانی کا، ایمن نے ہلکے سے طنز کیا۔ سنو، اب ہمت کر ہی رہی ہو تو پھر ایک اور کام کرنا، اس دعوت میں چاچا چاچی کو بھی بلوا لینا، انہیں اچھا لگے گا۔ ایمن خاموش ہو کر سوچنے لگی۔ اس کی یہ خاموشی طارق کو بہت کھلی تھی۔ کیوں، آئیڈیا پسند نہیں آیا؟ ایسی کوئی بات نہیں، میں بلوا لوں گی۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا۔ مجھے نہیں بلواؤ گی؟ طارق نے چھیڑا۔ آپ کا اپنا گھر ہے، دعوت تم کر رہی ہو۔ آپ کے، وہ کہتے کہتے رکی، پھر ہنس دی۔ ٹھیک ہے مسٹر طارق، آپ بھی شامل ہو کر اس دعوت کی شان بڑھائیں۔ اچھا، کب ہے دعوت؟ اگلے اتوار۔ ٹھیک ہے سرکار، ویسے موڈ تو اچھا ہے جانا کا۔ اب رومانٹک سا خیال آ رہا تھا۔ ایمن کو ہنسی آ گئی، نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا، بے حد ڈھیٹ۔ شاید قدرت نے طارق کا انتخاب اسی لیے اس کے لیے کیا تھا، صرف وہی ایمن کو بھگت سکتا تھا۔ اپنے خیال اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، نخرے ہیں بڑے۔ خدا حافظ۔ اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر ایمن نے رابطہ منقطع کیا اور سوچا۔ اس نے چاچا چاچی کا نمبر ملایا تھا، خیال اتنا برا بھی نہیں، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ خود سے فون کر رہی تھی، تو انہوں نے گھبرانا تو تھا ہی۔ خیریت تو ہے پتری؟ جی چاچا جی، سب خیریت ہے، بس آپ کو دعوت دینی تھی۔ اس نے تمہید میں بڑے بغیر براہ راست بات کر دی تھی اور آخر میں پوچھا، آپ لوگ آ سکیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، سویرے سے آ جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئے۔ دعوت تو رات کو ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے بول اٹھی۔ سویرے سے آئیں گے؟ میرا مطلب یہ نہ نہیں، میرا مطلب یہ نہ تھا، میں تو کہہ رہی تھی۔ ایمن سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ آپ کا جب دل چاہے آ جائیں، بلکہ ایک دن پہلے بھی آ جائیں، بلکہ چاچی تو ایک دن پہلے ہی بھیج دیں۔ پرانی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ جلدی جلدی بولنے لگی۔ چاچا اس کی گھبراہٹ بھانپ کر ہنس دیے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے گی۔ مجھے کبھی ڈھنگ سے بولنا نہیں آئے گا۔ اگر وہ ناراض ہو جاتے تو طارق نے خواہ جھگڑا کرنا تھا۔ کس کس کے ساتھ سمجھوتا کرے، شوہر کے ساتھ یا سسرالی عزیزوں کے ساتھ؟ شکر کرو لڑکی، تمہیں اپنے سسرال میں رہنا نہیں پڑا۔ اب دعوت میں کون کون سے آئٹم ہونے چاہیے؟ پرتاپی سے ہی مشورہ لیتی ہوں، مجھے انہیں بلانا چاہیے، آخر اتنا تو میرے کام آتی ہیں۔ اوف، مہمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لمبا ہو جائے گا کام۔ خیر مجھے کون سا روز روز دعوت کرنا ہے، ایک ہی بار سب نبٹ جائیں گے۔ بابر بھائی سے کہوں کہ مومو اور جوجو کو چھوڑ جائیں، مگر نہیں، محم نسا آنے دیں گی۔ طارق ہوتا تو فٹ سے بھیج دیتی کہ ان پر اتنا اعتماد ہے، اور مجھ پر تو اعتماد ہی نہیں۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے، ساری زندگی ہر کسی کو دھوکہ ہی دیتی آئی ہیں۔ وہ کیا سوچ رہی تھی اور پھر اس کی سوچوں کی رو کہاں بہتی چلی گئی تھی۔ بہت دیر تک بیٹھی خود ہی الجھتی رہی، پھر تھک کر اٹھ گئی تھی۔ چھوڑو، محم نسا کو پرتاپی کی طرف چلتی ہوں۔ یہ بندہ تو پاگل ہو رہا ہے۔ مومو کے موبائل میں معذرتی رومانٹک SMS کی بھرمار تھی، جو گزشتہ 3 دنوں سے اس کو آئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اگر مومو نے اب بات نہ کی تو دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لے گا۔ مومو مسکرا کر نائن کو دیکھنے لگتی۔ کیوں بیچارے کو تنگ کر رہی ہو، اب بات کر لو۔ آج کروں گی۔ مومو کے خیال میں فواد کے لیے اتنا سبق ہی کافی تھا۔ ویسے یہ فواد صاحب کرتے کیا ہیں؟ نائن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے کبھی اپنے بارے میں بتایا نہیں۔ تم نے پوچھا بھی نہیں؟ نائن نے بھویں اچکائیں۔ ہاں تقریباً، زیادہ تر وہ خود ہی بولتا ہے۔ پاگل، بالکل پاگل ہو۔ پتہ کرو کہ کتنے پانی میں ہے بھی یا پھر خشکی پر ٹرٹرا رہا ہے۔ نائن نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ احمق لڑکی، کنگلے بندے سے محبت یا پھر فلرٹ کا کیا مزہ؟ پوچھنا اس سے، موٹی آسامی ہوئی تو پھر ٹھیک، نہیں تو دفع کرنا۔ تو محبت کو پیسے کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہو؟ محبت؟ نائن ہنستی چلی گئی۔ مومو نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نائن نے بامشکل ہنسی روکی۔ ایسی 20 محبتیں دیکھی ہیں میں نے، چند دنوں میں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اسے محبت نہیں کہتے مائی ڈیئر۔ نائن، میں ٹائم پاس نہیں کر رہی۔ تو پھر کیا کر رہی ہو؟ محبت؟ وہ دوبارہ ہنستی تھی، وہی واہیات ہنسی۔ مومو خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے بولی،
وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص یوں تم پر مر مٹے وہ تو اچھا ہی لگے گا، اٹس نیچرل، لیکن اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کرنا، بلکہ اسے محبت سمجھنے کی بلکہ کیونکہ تمہاری طرح اس کا پہلا چانس نہیں، سمجھی؟ نائن نے لاپرواہی سے کہا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ مومو کو اس کی باتیں اچھی نہ لگ رہی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود کسی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود اس میں انوالو ہونے لگی ہے۔ مس، ہم اس دشت کی سیاحی بہت کر چکے، اس کے جملوں کا سٹائل کہتا تھا کہ اسے پکڑنے کا بہت تجربہ ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، مومو لب چبانے لگی۔ یار میں بہت اچھی اور مخلص دوست نہیں ہوں، مجھے اپنا مفاد ہر کسی سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تم تھوڑی بیوقوف ہو، کھیلنے نکلی ہو مگر کھیل کھیلے بے بھی سمجھ نہیں آتی، اٹس جسٹ ٹائم پاسنگ، تھوڑا فائدہ لو پھر اپنی اپنی راہ پکڑ لو، ہاں اس مرحلے میں کوئی رائٹ مین مل گیا تو ٹھیک، مگر تم تو پھر ٹھٹک ہی گئی، سو مجھے یقین ہے کہ منہ کے بل گرو گی۔ تمہیں کیا الہام ہوتے ہیں؟ خواہ مخواہ الٹا سیدھا بول رہی ہو، مومو تب کر بولی، مجھے نصیحت کرنے اور سننے سے نفرت ہے، تمہیں نہ جانے کیسے کہہ دیا، اب سموسے نہیں کھانے؟ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کبھی اپنی جیب بھی خالی کر لیا کرو، مومو نے چڑھ کر کہا۔ سوری، آج کل کوئی بڑی آسامی ہاتھ نہیں، وہ مزے سے کہتی ہاتھ ہلاتی چلی گئی تھی۔ مومو نے نائن کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ بکواس کرتی ہے، دراصل مجھ سے حسد کرتی ہے، خود اتنی ٹامک ٹوئیاں مارنے پر بھی کوئی ڈھنگ کا لڑکا نہیں ملا، مگر دل میں کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی، سو کلاس بنک کر کے کتاب میں موبائل چھپا کر اگلے پچھلے میسیجز پڑھنے لگی تو دل کو تسلی ہوئی۔ محبت کے کوئی ایسے اتنے خوبصورت لفظ بن سکتا محبت کے کوئی کیسے اتنے خوبصورت لفظ بن سکتا ہے، اور اسے کیا ضرورت ہے اتنا وقت ضائع کرنے کی، اتنی خوبصورت نظمیں ڈھونڈنے پھر مجھ پر لکھ کر بھیجنے کی؟ کیا معلوم تھا کہ فی زمانہ سب کچھ ریڈی میڈ مل جاتا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت کہاں، اور اس کے پاس ایک ہی تو چیز تھی جسے وہ وافر مقدار میں ضائع کر سکتا، وہ تھا وقت۔ سنوارنے کے وقت کا عمل جاری و ساری تھا۔ مومل انم کوریڈور میں کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی، وہ موبائل کتاب سمیت بیگ میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی پڑھاکو ہو گئی ہو، دیکھو مینا بازار کا نوٹس لگ چکا ہے، وہ اس کی وین فیلو تھی، اس کے پاس جا کر نوٹس بورڈ پڑھنے لگی۔ ممی کے لیے چائے بنانے لگی ہو؟ جو نے کچن میں جھانکا تو کیتلی میں پانی ڈال رہی تھی، اور رات کی چائے صرف مہرنسا ہی لیتی تھی، یا اب دیر تک پڑھائی کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار جو بھی لینے لگی تھی؟ ہاں، کہہ تو رہی تھی میرے لیے چائے بنا دو۔ رہنے دو، میں خود بنا لوں گی، وہ سچ مچ ناراض ہو کر چلی گئی۔ مومو نے مسکرا کر ایک کپ بڑھا دیا تھا، 2 کپ، ایک وہ جو کو دے آئی تھی، رفتہ رفتہ وہ ایمن کے کمرے میں مستقل طور پر ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی خفگی بس یہیں تک ہی تھی، دوسرا کپ لے کر وہ مہرنسا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور مہرنسا فون پر بات کر رہی تھی۔ اور کتنی بار بتاؤں، میں نے مومو کے لیے 2 سیٹ بننے کے لیے دیے ہیں، ظاہر ہے سونے کے، اور کیا جانتی تھی ان کی بار تمہاری ازلی کنجوسی ابھر آئے گی، اسی لیے ابھی سے شروع کیا ہے، اب خدا کے لیے کچھ اور مت کہنا، پہلی کو تو سونے میں پیلا کر کے بھیجا ہے، اب ان کے لیے تو کچھ تو کرنا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، پھر خاموشی سے کھڑی ہو گئی، باتیں سننے لگی۔ مہرنسا کی اس کی طرف پشت تھی، قسطوں میں یا پھر یکمشت، تمہاری مرضی، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی، پھر پلٹیں۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ باتیں سن رہی تھی، مہرنسا نے غصے سے مومو کو گھورا، اس نے گڑبڑا کر رخ موڑ لیا تھا۔ نہیں، جا نہیں سکتی تھی، کنسویاں لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے کپ رکھا اور گھسک گئی تھی۔ ممی کے ہاتھ بھی ہمیشہ میں ہی آتی ہوں۔ دروازہ بند کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ وقت اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا، اور وہ تو گویا منتظر رہتا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس نے اس کے موبائل پر کال کی تھی۔ مومو، تم نے مجھے مار ڈالا ہے، کوئی اتنا سنگدل بھی ہو سکتا ہے، اتنا ظالم، ایسی بے مربتی، کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ انجان بن گئی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے تمہیں، فواد دانت پیس رہا تھا۔ قتل کر دوں، مومو نے مزہ لیا۔ تم تو قتل کرنے والوں میں سے ہو،
فواد کے لہجے میں ایک خاص احساس جاگا تھا۔ سوری، میرا قاتلوں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ جان بوجھ کر انجان بنتی ہو، حسن والوں کی ادا ہے۔ خواہ مخواہ الزام تراشی مت کرو۔ تمہیں اندازہ نہیں مومل، میں نے یہ دن کس طرح گزارے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عذاب، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، کس کام میں جی نہیں لگتا، اور مومل کو تو بخوبی اندازہ تھا کہ فواد ارن میں کئی بار کی جانے والی مس کال وصول ہو چکی تھی، اور مومل کو بخوبی اندازہ تھا وہ فواد کی دن میں کئی بار کی جانے والی مس کال وصول کر چکی تھی۔ بائی دا وے، تم کرتے کیا ہو؟ مومل نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ عشق نے نکما کر دیا ہے غالب۔ پلیز، میں سنجیدہ۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ سب ابا کر رہے ہیں۔ چھوٹا موٹا بزنس ہے جو ان کے بعد مجھے ہی دیکھنا ہے۔ MBA کر رہا ہوں، فکر معاش نہیں، سو عشق کرتا ہوں، فواد نے تعارف کروایا۔ عشق کو پارٹ ٹائم لیتے ہو؟ اب تو پوری زندگی پر محیط ہو گیا۔ اکلوتی اولاد ہو؟ اکلوتا بیٹا، 3 بہنیں ہیں، پڑھتی ہیں، اور والدہ مکمل ہاؤس وائف اور کچھ۔ مومو کی ذرا دیر کی خاموشی پر اس نے پوچھا، گھر کہاں ہے؟ اسی روئے زمین پر۔ ظاہر ہے کسی خلائی مخلوق سے تو بات نہیں کر رہی۔ تمہیں آنا ہے تو پتہ لکھوا دوں۔ شٹ اپ، پلیز اب خفا مت ہو جانا۔ الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو فون بند کر دوں گی۔ نہیں کروں گا، اس نے شراوت سے کہا۔ دیٹس گڈ مومو۔ فواد نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد اسے ایسے لہجے میں پکارا کہ مومو کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، میری سانس رکنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہوں۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ مومو، کیا یہ محبت ہے؟ مومو کیا جواب دیتی؟ وہ گمسم سی تھی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔